السلام علیکم پیارے دوستو، حضرت شیخ جلال الدین تبریزی رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی کے حالات و واقعات۔ آپ حضرت شیخ ابو سعید تبریزی کے مرید تھے۔ حضرت نظام الدین اولیاء حضرت ابو سعید تبریزی کی بابت فرماتے ہیں کہ آپ بزرگ شیخ اور اعلیٰ درجے کے تارک الدنیا تھے، چنانچہ اکثر آپ پر فرض ہو جاتا لیکن کسی سے کوئی چیز نہ لیتے۔ ایسا بھی ہوا ہے کہ ایک مرتبہ 3 دن تک خانقاہ میں کھانا نہ پکا، آپ اور آپ کے یار تربوز سے ہی افطار کرتے رہے اور گزارا کرتے رہے۔ جب یہ خبر وہاں کے حاکم نے سنی تو کہا کہ وہ ہماری چیز قبول نہیں کرتے، نقدی لے جاؤ اور شیخ کے خادم کو دے دو۔ خادم سے کہو کہ تھوڑا تھوڑا خرچ کرے اور شیخ صاحب سے اس کا ذکر تک نہ کرے۔ چنانچہ شاہی حاکم کے نوکر نے آ کر خادم کو کچھ نقدی دی اور کہا کہ مصلحت کے مطابق خرچ کرنا اور شیخ صاحب کو نہ جتانا۔ جب روپیہ لایا گیا اور خرچ کیا تو اس روز شیخ صاحب کو طاعت میں جو ذوق اور آرام حاصل ہوا کرتا تھا نہ ہوا۔ خادم کو بلا کر پوچھا کہ رات کو جو کھانا تو نے ہمیں دیا وہ کہاں سے آیا تھا؟ خادم چھپا نہ سکا، سارا حال بیان کر دیا۔ پوچھا کون شخص لایا تھا اور کہاں کہاں قدم رکھا تھا؟ فرمایا جہاں جہاں اس نے قدم رکھا وہاں سے مٹی کھود کر پھینک دو اور اس خادم کو بھی اس قصور کے عوض خانقاہ سے نکال دو۔ اپنے پیر و مرشد حضرت شیخ ابو سعید تبریزی رحمۃ اللہ علیہ کی وفات کے بعد آپ حضرت شیخ شہاب الدین رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں رہنے لگے اور ان کی ایسی خدمت کی جس کی مثال مشکل سے ملے گی۔ حضرت شیخ شہاب الدین رحمۃ اللہ علیہ ہر سال بغداد سے حج کے لیے جاتے تھے۔ جب بوڑھے ہو گئے تو ٹھنڈا کھانا ان سے نہیں کھایا جاتا تھا۔ آپ نے یہ اہتمام کیا کہ انگیٹھی اور دیگچی اپنے سر پر رکھ کر چلتے تھے لیکن سر کو نہ ہلنے دیتے تھے۔ جب حضرت شیخ شہاب الدین کھانا مانگتے آپ گرم کھانا پیش کر دیتے تھے۔ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ حضرت شیخ شہاب الدین حج کر کے واپس بغداد تشریف لائے۔ لوگ آپ کی خدمت میں حاضر ہونا شروع ہوئے، جو بھی آتا کچھ نہ کچھ لے کر آتا۔ ایک بڑھیا آئی، اس کے پاس کچھ نہیں تھا۔ اس نے اپنی پرانی چادر کے دامن سے 1 درم نکال کر ان کو پیش کیا۔ انہوں نے قبول کیا اور انہوں نے اس درم کو سب تحائف کے اوپر رکھا۔ بعد ازاں حاضرین سے مخاطب ہو کر حضرت شیخ شہاب الدین رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ جو جس کو لینا ہو لے لے۔ ہر ایک نے جو چاہا اٹھایا۔ حضرت جلال الدین تبریزی اس وقت وہاں موجود تھے۔ حضرت شیخ شہاب الدین نے آپ کی طرف دیکھ کر فرمایا تم بھی کچھ لے لو۔ آپ یہ اشارہ پا کر اٹھے اور وہ درم جو بڑھیا نے پیش کیا تھا اور جو سب سے اوپر رکھا تھا اٹھا لیا۔ حضرت شیخ شہاب الدین نے یہ دیکھ کر آپ سے فرمایا کہ یہ تو سب کچھ لے گیا۔ آپ کا اور حضرت بہاؤالدین زکریا رحمۃ اللہ علیہ کا سیر و سیاحت میں بہت ساتھ رہا۔ حضرت بہاؤالدین زکریا رحمۃ اللہ علیہ جب کسی شہر میں پہنچتے تو عبادت میں مشغول ہو جاتے اور آپ وہاں کی سیر کو نکل جاتے اور اس شہر کے درویشوں سے ملتے۔ نیشا پور پہنچ کر آپ حضرت فرید الدین عطار رحمۃ اللہ علیہ کے پاس گئے۔ حضرت فرید الدین عطار سے مل کر آپ جب واپس آئے تو حضرت بہاؤالدین زکریا رحمۃ اللہ علیہ نے پوچھا کہ آج درویشوں میں کس کو بہتر پایا؟ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے جواب دیا کہ حضرت فرید الدین عطار رحمۃ اللہ علیہ کو سب سے بہتر پایا۔ پھر حضرت بہاؤالدین زکریا رحمۃ اللہ علیہ نے آپ سے پوچھا کہ تمہارے اور ان حضرت فرید الدین عطار رحمۃ اللہ علیہ کے درمیان کیا گفتگو ہوئی؟ آپ نے جواب دیا کہ فرید الدین عطار نے مجھ کو دیکھتے ہی پوچھا کہ فقیر لوگ کہاں سے آنا ہوا؟ میں نے جواب دیا کہ بغداد سے۔ پھر انہوں نے پوچھا کہ وہاں کون کون درویش مشغول بحق ہیں؟ میں خاموش ہو گیا، میں نے کچھ جواب نہ دیا۔ یہ سن کر حضرت بہاؤالدین زکریا رحمۃ اللہ علیہ نے آپ سے کہا کہ ان کے یہ دریافت کرنے پر تم نے حضرت شیخ شہاب الدین سہروردی کا نام نامی کیوں نہ ان کو بتایا؟ آپ نے جواب دیا کہ افضل بات یہ ہے کہ میں حضرت فرید الدین عطار سے اتنا متاثر ہوا اور ان کی عظمت اور بزرگی نے میرے دل و دماغ پر ایسا قبضہ کیا کہ ان کے سامنے مجھ کو کچھ یاد نہ رہا۔ یہ سن کر حضرت بہاؤالدین زکریا رحمۃ اللہ علیہ خاموش ہو گئے اور ان کو کچھ ایسی ناگواری ہوئی کہ آپ سے علیحدہ ہو گئے۔ آپ سیر و سیاحت فرماتے ہوئے ملتان تشریف لائے۔ ملتان سے آپ کہتوال پہنچے۔ آپ جہاں بھی جاتے تھے وہاں کے درویشوں سے ضرور ملتے تھے۔
کوتوال پہنچ کر آپ نے دریافت فرمایا کہ کیا اس شہر میں کوئی درویش ہے کہ جس سے ملا جائے؟ کوتوال کے لوگ حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر کو قاضی بچہ کہہ کر پکارتے تھے۔ لوگوں نے آپ کو بتایا کہ ایک قاضی بچہ ہے جو جامع مسجد میں رہتا ہے، وہ مرید حضرت قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کا ہے۔ یہ سن کر آپ کو حضرت بابا صاحب سے ملنے کا اشتیاق ہوا۔ جب آپ روانہ ہوئے تو ایک شخص آپ سے راستے میں ملا۔ اس نے ایک انار آپ کو پیش کیا۔ آپ وہ انار ہاتھ میں لیے ہوئے حضرت بابا کے پاس آئے۔ آپ نے اس انار کو کاٹ کر وہاں کھانا شروع کیا۔ حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر کا روزہ تھا، انہوں نے نہیں کھایا۔ انار کا ایک دانہ زمین پر گر گیا تھا۔ حضرت بابا صاحب نے اس دانے کو اٹھا کر اپنی دستار میں رکھ لیا اور اس روز اسی دانے سے افطار کیا۔ ان کی طبیعت میں انشراح اور دل میں روشنی پیدا ہوئی۔ ان کو خیال آیا اگر زیادہ کھاتے تو کیا اچھا ہوتا۔ جب وہ دہلی آئے تو ان کے پیر روشن ضمیر قطب الاقطاب حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ نے ان سے فرمایا، مسعود، جو دانہ انار کا تیری قسمت میں تھا تجھ کو مل گیا، خاطر جمع رکھو۔ آپ جب دہلی تشریف لائے تو سلطان شمس الدین التمش نے آپ کا استقبال کیا۔ یہ بات نجم الدین صغرا کو، جو اس وقت شیخ الاسلام تھے، ناگوار ہوئی۔ بے وجہ وہ آپ سے حسد اور کدورت رکھنے لگے اور آپ کا اقتدار گرانے کی غرض سے مختلف قسم کی ترکیبیں اور سازشیں آپ کے خلاف کرنے لگے۔ 500 اشرفیوں کا لالچ دے کر ایک طوائف کو، جس کا نام گوہر تھا، اس بات پر آمادہ کیا کہ آپ پر زنا کا الزام لگائے۔ 250 اشرفیاں اس طوائف کو دے دی گئیں اور 250 اشرفیاں یہ طے پایا کہ بعد میں دی جائیں گی۔ بقیہ 250 اشرفیاں احمد اشرف بقال کے پاس بطور امانت رکھوا دی گئیں۔ جب سلطان التمش کے پاس شکایت پہنچی تو اس نے تمام مشاہیر اور مشائخ کو دہلی بلایا۔ 2 سے زیادہ اولیاء کرام دہلی آئے۔ جمعہ کی نماز کے بعد جب مسجد مینار میں جمع ہوئے، سلطان نے نجم الدین صغرا کو اجازت دی کہ جس کو چاہیں ثالث بنا لے۔ انہوں نے حضرت بہاؤالدین زکریا رحمۃ اللہ علیہ کو ثالث بنایا۔ ان کا خیال تھا کہ حضرت بہاؤالدین زکریا رحمۃ اللہ علیہ کی آپ سے نشا پور میں کشیدگی ہو گئی تھی، اس لیے وہ کشیدگی کارآمد ہوگی۔ گوہر حاضر ہوئی، آپ بھی بلائے گئے۔ جب آپ مسجد کے دروازے میں داخل ہوئے، سب آپ کی تعظیم کے لیے کھڑے ہو گئے۔ حضرت بہاؤالدین زکریا رحمۃ اللہ علیہ آگے بڑھے اور آپ کے جوتے اپنے ہاتھ میں اٹھا لیے۔ سلطان التمش نے دیکھ کر یہ کہا کہ جب ثالث نے اتنی عزت کی تو پھر معاملہ طے ہو گیا۔ حضرت بہاؤالدین زکریا رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، میرے اوپر واجب ہے کہ شیخ جلال کی خاک پا کو اپنی آنکھوں کا سرما بناؤں، کیونکہ وہ 7 برس تک سفر و خزر میں میرے پیر و مرشد کی خدمت میں مقیم رہے ہیں۔ امر حق اللہ پر بخوبی ظاہر ہے، پھر بھی ضروری ہے کہ امیر حق کا انکشاف ہو۔ حضرت بہاؤالدین زکریا رحمۃ اللہ علیہ نے جب اس سے پوچھا تو اس نے سازش کا پورا حال بیان کر دیا۔ دہلی میں آپ نے حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی سے فیوز و برکات حاصل کیے۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ آپ نے حضرت خواجہ قطب الدین رحمۃ اللہ علیہ سے خرقہ خلافت حاصل کی۔ کچھ عرصے قیام کر کے آپ نے دہلی چھوڑ دیا۔ روانگی کے وقت آپ نے فرمایا، جب میں اس شہر میں آیا تو خالص سونے کی طرح تھا، اب یہاں سے چاندی ہو کر چلا ہوں۔ بدایوں میں آپ نے کچھ عرصہ قیام فرمایا۔ ایک دن کا واقعہ ہے کہ آپ اپنے مکان کی دہلیز پر تشریف رکھتے تھے۔ ایک شخص جو مواسی کا رہنے والا تھا، چھاچھ کا مٹکا سر پر رکھے اس طرف سے گزرا۔ وہ شخص ڈاکوؤں کے گروہ سے تھا۔ جب اس نے آپ کو دیکھا، دیکھتے ہی از خود رفتہ ہو گیا۔ اسی وقت مشرف با اسلام ہوا۔ آپ نے اس کا نام علی رکھا۔ مسلمان ہونے کے بعد وہ اپنے گھر گیا۔ 1 لاکھ چیتل لا کر آپ کو نظر کیے، آپ نے قبول فرمائے اور یہ ہدایت فرمائی کہ اسے اپنے پاس رکھو، جہاں میں کہوں گا وہاں صرف کرنا۔ اس رقم میں سے کسی کو 100 اور کسی کو 50 چیتل تقسیم کیے جانے لگے۔ کم از کم 5 دیے جاتے تھے۔ تھوڑی ہی مدت میں ساری رقم صرف ہو گئی۔ 1 چیتل بچا۔ علی نے سوچا کہ 1 چیتل رہ گیا ہے، کم از کم 5 دیے جاتے ہیں، اب اگر کسی کو دینے کا حکم دیں گے تو کیا کرے گا؟ اتنے میں ایک سائل آیا۔ آپ نے علی کو حکم دیا کہ اس سائل کو 1 چیتل دے دو۔ ایک دن کا واقعہ ہے کہ مولانا
علاء الدین اصولی جو اس وقت بچے تھے بدایوں کے ایک کوچے میں پھر رہے تھے۔ جب آپ نے ان کو دیکھا اپنے پاس بلایا اور اپنا لباس جو اس وقت آپ پہنے ہوئے تھے اتار کر ان مولانا علاء الدین کو پہنایا۔ حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مولانا علاء الدین میں جو اخلاق حمیدہ اور صاف پائے جاتے ہیں وہ سب اسی جامعے کی برکت ہے۔ جس زمانے میں آپ کا قیام بدایوں میں تھا، ایک دن آپ قاضی کمال الدین جعفری کے پاس تشریف لے گئے۔ وہاں پہنچ کر آپ کو معلوم ہوا کہ قاضی صاحب نماز پڑھ رہے ہیں۔ یہ سن کر آپ مسکرائے اور فرمایا، کیا قاضی صاحب کو نماز پڑھنا آتی ہے؟ دوسرے دن جب قاضی صاحب آپ سے ملے تو شکایت کی کہ ایسی بات ان کے متعلق کیوں کہی؟ آپ نے نماز کے متعلق بہت سی باتیں قاضی صاحب کو سمجھائیں، لیکن قاضی صاحب مطمئن نہ ہوئے۔ قاضی صاحب نے رات کو خواب میں دیکھا کہ آپ عرش پر مصلی بچھائے نماز ادا کر رہے ہیں۔ دوسرے دن جب آپ کی قاضی صاحب سے ملاقات ہوئی تو آپ نے فرمایا، نہایت قصد و ہمت علماء کی یہ ہے کہ مفتی ہوں یا مدرس یا اس سے بڑے تو کہیں گے قاضی ہوئے، اس سے بڑھ کر منصب صدر جہانی کا ہے، پھر اس سے زیادہ ان کی ہمت نہیں ہوتی۔ مگر فقراء کے بہت مراتب ہیں۔ پہلا مرتبہ یہ ہے کہ جو آج کی بات قاضی نے خواب میں دیکھا۔ قاضی صاحب یہ سن کر معافی کے خواستگار ہوئے اور اپنے لڑکے برہان الدین کو آپ کا مرید بنوایا۔ آپ بدایوں سے ترک سکونت کر کے بنگال روانہ ہوئے۔ آپ کے مرید علی بھی آپ کے ساتھ ہو لیے۔ آپ نے منع فرمایا۔ علی نے عرض کیا، میں کس کے پاس جاؤں؟ آپ کے سوا میں کسی کو جانتا بھی نہیں۔ آپ نے دوبارہ علی سے واپس جانے کے لیے فرمایا۔ علی نے پھر عرض کی، آپ ہی میرے پیر اور مخدوم ہیں، آپ کے بغیر میں کیا کروں گا؟ اس پر آپ نے علی کو حکم دیا، واپس جا کیونکہ یہ شہر تیری حمایت میں ہے۔ بنگال پہنچ کر آپ نے مستقبل سکونت اختیار فرمائی اور زندگی کے آخری ایام بنگال میں گزارے۔ تا دم واپسی تعلیم و تلقین رشد و ہدایت فرماتے رہے۔ مسجد اور خانقاہ بنائی۔ آپ 642 ہجری میں واصل بحق ہوئے۔ خواجہ علی آپ کے ممتاز مرید ہیں۔ آپ اخلاق حمیدہ و صاف اور صفات پسندیدہ کے مالک تھے۔ کمالات سوری اور معنوی سے آراستہ تھے۔ آپ نماز اشراق پڑھ کر سو جاتے تھے، نماز عشاء سے فارغ ہو کر مراقبہ کرتے تھے، رات بھر جاگتے تھے، مرید بہت کم کرتے تھے۔ آپ فرماتے ہیں، عالموں کی نماز اور ہوتی ہے اور فقیروں کی اور علماء کی نماز اس طرح ہوتی ہے کہ ان کی نظر کعبہ پر رہتی ہے اور نماز ادا کرتے ہیں، اور اگر کعبہ دکھائی نہ دے تو اس طرف منہ کر کے نماز ادا کرتے ہیں، اور اگر کسی ایسے مقام پر ہوں جہاں سمت نہ معلوم ہو سکے تو جس طرف چاہے قیاسہ ادا کر لیتے ہیں۔ علماء کی انہیں 3 قسم کی ہوتی ہیں، لیکن فقیر جب تک عرش کو نہیں دیکھ لیتے نماز ادا نہیں کرتے۔ جس نے شہود پر ستی کی وہ کبھی فلاح نہیں پاتا۔ جس کسی نے صنعت میں دل لگایا وہ دنیا کا بندہ ہو گیا۔ ایک دن آپ دریا کے کنارے بیٹھے ہوئے تھے۔ آپ نے وضو کیا اور لوگوں سے مخاطب ہو کر فرمایا، دہلی کے شیخ الاسلام کا انتقال ہو گیا۔ نماز جنازہ پڑھے۔ نماز سے فارغ ہو کر آپ نے فرمایا، شیخ الاسلام دہلی نے ہم کو شہر سے باہر کیا، ہمارے شیخ نے اس کو دنیا سے باہر کیا۔ بعد کو معلوم ہوا کہ شیخ الاسلام دہلی کا اسی وقت انتقال ہوا تھا جس وقت آپ نے فرمایا تھا۔